دنیا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں بے قیمت ہے، بلکہ آخرت کے بالمقابل دنیا اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا موازنہ اور تذکرہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ انسان دنیا میں ہے، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہے، تو یہ نعمتیں انسان کے لیے ایک اعتبار سے آخرت کی نعمتوں کے لیے تعارف کا کام کرتی ہیں۔ یہ گھٹیا تعارف ہے کہ دیکھو تم کو یہ کتنا اچھا لگتا ہے، ہاں اچھا ہے نا، ہاں اس سے بہت اچھا آخرت میں ہے۔ اگر یہی سامنے نہیں ہوتا انسان کے تو نعمت سمجھتا کیسے، نعمت بولتے کس کو ہے، لذت کہتے کس کو ہے؟ اگر لذتیں انسان کے سامنے نہیں ہوتی تو انسان کے لیے اعلیٰ لذتوں کا تصور مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے دنیا میں لذتیں رکھیں اور ان لذتوں کو آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کا تعارف بنایا تاکہ انسان کے لیے سمجھنا آسان ہو اور اس کی طلب پیدا کرنا آسان ہو، ممکن ہو۔ لیکن امتحان یہ ہے کہ وہ ان لذتوں کو آخرت کی لذت کے حصول کا وسیلہ بناتا ہے یا ان لذتوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا طبقہ انسانیت کا ایسا ہے کہ جو انہی لذتوں میں کھو جاتا ہے، ان کے حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، اور بعض کو یہ حاصل ہو بھی جاتی ہیں لیکن زندگی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان زندگی دے دیتا ہے لیکن یہ ملتا نہیں ہے، وہ کنگال کا کنگال رہتا ہے، خالی کا خالی جاتا ہے، اور جس کو مل بھی جاتا ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی خرچ کر کے جمع کرتا ہے، جب اس کو انجوائے کرنے کا وقت آتا ہے تو عمر ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر عمر ختم نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم جوانی کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر نہ کھانے کے لیے دانت ہے نہ ہضم کرنے کے لیے آنت ہے۔ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سب پایا لیکن اس سے استفادہ کے لیے، اس سے استمتاع کے لیے صلاحیت جسم میں نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی نعمتوں کا جن کے لیے انسان زندگی دے دے اور پھر نعمتیں مل جائیں تو زندگی چھن جائے؟ کیوں نہ ہم ایسی زندگی کے لیے کوشش کریں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس میں انسان کی قوتیں ماند نہیں پڑیں گی، جو نعمتیں اس سے چھینی نہیں جائیں گی، اور اتنی اعلیٰ زندگی ہوگی کہ وہاں سے شفٹ ہونے کو ذرا بھی وہ نہیں چاہے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وہ وہاں سے منتقل ہونے کی ذرا بھی چاہت نہیں کریں گے۔ بہت بور، اب آپ دیکھیے اچھے سے اچھے فلیٹ میں آدمی رہتا ہے، بڑے سے بڑے گھر میں آدمی رہتا ہے، تب بہت بور ہو گیا، تھوڑا گھوم کے آئیں گے، کشمیر جائیں گے، ہاں فلاں جگہ جائیں گے، کوئی تو باہر جاتا پیرس جائیں گے۔ کیوں؟ اچھے گھر میں رہتا ہے، آگے گارڈن ہے، لان ہے، سب کچھ ہے، جھولے ہیں اور جھومر ہیں، سب کچھ اس کے پاس۔ انسان ایک ہی حال میں رہ کے اکتا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بنایا ایسا ہی اس کو کہ نعمتیں ایک وقت کے بعد میں بوجھ بن جاتی ہیں، ان کی لذت ان میں نہیں ہوتی ہے، حاصل کرنے والے میں ہوتی ہے۔ چیز تو وہی ہے، روزانہ ایک ہی چیز کھانا شروع کر دیں، کچھ وقت کے بعد غصہ آنے لگے گا، بیوی پر ناراض ہو جائے گا، روزانہ وہی بناتی تو بیوی کہا آپ تو کہتے کہ مجھ کو بہت پسند ہے، کہا روزانہ نہیں۔ نعمتوں کی تکرار ان کی لذتوں کو گھٹا دیتی ہے، یاد رکھیے اس کو۔ ایک ہی چیز بار بار ملتی، وہ بوجھ بن جاتی، وہ تو خراب لگنے لگتی ہے۔ دنیا کو ایسا بنایا اللہ نے، یہاں کا ملنا بھی پریشانی ہے، لگاتار ملنا بھی پریشانی ہے۔ جنت ایسی نہیں ہے، جنت ایسی نہیں ہے۔ جنت میں انسان کبھی بھی بور نہیں ہوگا، جنت کی نعمتیں کبھی بھی انسان کے لیے بوجھ نہیں بنیں گی، بلکہ ہر دن ہر آن ان کے لیے وہ نعمتیں مزید لذت کا ذریعہ بنیں گی۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ چاہت کریں، ہمارے پاس اور زیادہ ہے، تمہاری چاہتوں سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کا دیدار اور نعمتوں کی کثرت اور ان کا تنوع اور ان کی لذتوں میں اضافہ، یہ جنت ہے۔ تو جنت کے لیے دوڑنا انسان کے لیے سعادت ہے۔ اپنی دوڑ کو دنیا ہی کے لیے محدود کر دینا اس کی عقل اور اس کی کوششوں کا زوال ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جنت کے لیے کوشش کرے۔